نسألك يا من هو الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج میں آپ کے لیے جو موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے حسد. یعنی آپ سے کوئی حسد کرتا ہے یا کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہے تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے. تو محترم سامعین، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حسد ہے کیا، حسد کس سے کہتے ہیں. تو محترم سامعین، کسی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گزرنا اور یہ آرزو کرنا کہ اچھی حالت اس کی زائل ہو جائے. اچھی جاب ہے، اچھی ملازمت ہے اور فیملی کا آپس میں اتفاق ہے تو دوسرا شخص جو ہے اس کو برداشت نہ کرے، جاب کو خراب کرنے کی کوشش کرے، ملازمت کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرے، یا اتفاق جو ہے آپس کا اس کو اختلافات میں بدلنے کی کوشش کرے، تو یہ ہے حسد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. حسد جو ہے وہ قلبی مرض ہے، اس میں دین کا نقصان ہے اور دنیا کا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد بھی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو کر رہو. تو محترم سامعین، جس طرح عبادات، معاملات، معاشرت دین کے شعبے ہیں، اسی طرح اخلاق بھی دین کا ایک شعبہ ہے. اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ بعض حیثیت سے اسلام کے دیگر شعبوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ فوقیت حاصل ہے. دین صرف چند چیزوں کا نام نہیں جیسا کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے محترم سامعین، بلکہ دین جو ہے وہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور ان 5 چیزوں میں اخلاق بھی ایک اہم جز ہے. محترم سامعین، مگر افسوس کہ آج کل اچھے لوگ، یہاں تک کہ بعض دیندار بھی حسن اخلاق سے خالی نظر آتے ہیں، اور ان کے گمان میں اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، مومنین میں افضل وہی ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو. تو محترم سامعین، اس کا نام دین ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. چنانچہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی بنا کر بھیجا کہ میں اخلاقی خوبیوں کو درجہ کمال تک پہنچا دوں. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن مومن کا جو میزان ہوگا، جب اعمال اس کے تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن دار چیز جو ہوگی وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا. تو محترم سامعین، ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے کے اخلاق اچھے ہیں اس کو دن کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اگرچہ اس کے اعمال کم ہی کیوں نہ ہوں. تو محترم سامعین، حسد جو ہے ایک بہت ہی بری بیماری ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو محترم سامعین، اگر کوئی انسان حسد میں مبتلا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور اس سے وہ بچنا بھی چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر تمنا ہے کسی طریقے میرے سے یہ جو ہے بیماری چھوٹ جائے، تو اس کو کرنا یہ ہے کہ جس سے اس کو حسد ہو اس کی خوب تعریف کیا کرے، اس کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرے، احسان کرے اور تواضع سے پیش آئے، تو انشاءاللہ اس سے اس کا حسد دور ہو جائے گا. اور اس کی دعا بھی کیا کرے، اور اپنے لیے بھی دعا کیا کرے کہ یا اللہ میرے دل سے جو ہے فلاں کا جو خیال ہے وہ ختم کر دے، میرے دل کے اندر سے اس کی جو برائی ہے یا اس کے بارے میں برا چاہتا ہوں وہ ختم کر دے، تو انشاءاللہ اس کی وہ بیماری دور ہو جائے گی. تو اگر آپ سے کوئی حسد کرتا ہے تو اس کے لیے میں عمل بتا رہی ہوں، وظیفہ بتا رہی ہوں. اگر آپ کے جو ہے وہ مال پر کسی کی نظر ہے، آپ کی عزت آبرو پر کسی کی نظر ہے، آپ کی فیملی پر کسی کی نظر ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ مغرب کی نماز کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، جو نماز ہی کا حصہ ہیں، نماز ہی کے ساتھ جو ہیں وہ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، تو ان 2 نفلوں میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد
کوئی اور صورت نہیں پڑھنی، بلکہ آپ نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فلق پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ تصور کر کے، خیال کر کے کہ میں اس نیت سے پڑھ رہی ہوں، تو وہ نفل بھی آپ کے جو ہیں وہ اسی روٹین سے پڑھے جائیں گے جیسے آپ پہلے پڑھتے ہیں، باقی نماز پڑھی جاتی ہے۔ صرف آپ نے جو ہے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنی ہے پہلی اور دوسری رکعت میں، اور روٹین کے مطابق نماز آپ نے مکمل کرنی ہے، سلام پھیرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو نماز کے بعد آپ نے 11 دفعہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور اپنے حاسد کا جو ہے تصور کر کے، جو آپ سے حسد کرتا ہے اس کا تصور کر کے آپ نے اس کے چہرے پر خیال میں لا کے اس کے چہرے پر پھونک مار دینی ہے، اور دعا کرنی ہے یا اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھا جائے، اور اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے یا اللہ مجھے جو ہے وہ بھی محفوظ رکھا جائے حسد سے۔ تو اس کے لیے دعا کر کے تو آپ جو ہیں وہ اپنی باقی نماز مکمل کریں، باقی معاملات مکمل کر کے تو ہمیشہ جو ہے وہ بھی چلتے پھرتے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ عمل جو ہے کر سکتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، جب آپ کو اس کا خیال آئے تو بغیر تعداد کے، تو انشاءاللہ آپ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے اعمال سے، برائی سے اور برے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔